بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج میں جس موضوع پر ویڈیو بنانے جا رہی ہوں اس کا ٹاپک ہے، اس کا عنوان ہے حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کے عہد کا سب سے اہم واقعہ جو ہے وہ طوفان نوح ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ تو اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی ڈالیں گے اور اس میں طوفان نوح کا بھی ذکر کیا جائے گا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نسب کچھ یوں ہے: نوح بن نائش بن متوشلہ بن ادریس۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام ان کے پردادا ہوئے۔ اس وقت لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھی، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کی 100 سال زندہ رہے، اور نوح علیہ السلام 1000 سال کے عرصے سے بھی زیادہ زندہ رہے۔ عمریں لمبی ہونے کی وجہ سے ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت بنتی ہے، اور اسی مدت کے دوران کفر و شرک نے زور پکڑا اور بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ تب نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ واقعہ کچھ یوں ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیث علیہ السلام کے بعد جو قابیل کی جو قوم تھی اس میں کافی زیادہ لوگ تھے جو گناہ گار ہو گئے، جو بدکار ہو گئے، جو زنا کار ہو گئے۔ ان میں ہر طرح کی برائیاں، ہر طرح کے گناہ پائے جانے لگے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو ان کے اس زمانے میں جو لوگ کچھ متقی تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، وہ ان کا کافی زہد و تقویٰ کرنے لگے، ان کی کافی عبادت کرنے لگے، ان کے ساتھ ان کے جو ہے نا بڑی عزت اکرام کرنے لگے، جیسا کہ آج کل ہمارے دور میں ہوتا ہے کہ لوگ بزرگوں کی، نیک لوگوں کی عزت کرتے ہیں، تو وہ لوگ بھی کچھ ایسا ہی کرتے تھے۔ وہ لوگ جو گناہ گار تھے، وہ نیک جو لوگ تھے ان کی عزتیں کرنے لگے ان کی زندگیوں میں، اور وہ حد سے تجاوز کر گئے۔ اور جب وہ زندہ رہے تو وہ ان کی عبادت و عزت اور تکریم کرتے رہے، اور جب وہ دنیا سے چلے گئے، جب وہ فوت ہو گئے، تو ان گناہ گار لوگوں نے ان نیک لوگوں کے نام کے جو ہے نا وہ بت بنا لیے۔ وہ ان بتوں کے انہوں نے وہی ان بزرگوں کے نام رکھ دیے، اور ان بزرگوں کے جو نام تھے وہ ان بتوں کے نام سے رکھے، اور وہ ان بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ جب وہ حیات تھے تو وہ ان لوگوں کی عبادت کرنے میں لگ گئے، اس طرح شرک میں مبتلا ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے تقریباً 1000 سال تک جو ہے نا لوگ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، باقی وہ گناہ اور برائیاں کرتے رہے، لیکن شرک نہیں کیا۔ لیکن یہ جو ہے قابیل کے جو دور کے جو لوگ تھے وہ بعد میں شرک بھی کرنے لگے۔ انہوں نے ان نیک لوگوں کے نام سے بت بنائے، ان نیک لوگ جب وہ فوت ہو گئے تو ان کے نام سے وہ جو ہیں وہ بتوں کی پوجا کرنے لگے۔ تو اس کے اوپر حضرت جو نوح علیہ السلام تھے وہ کافی پریشان ہوئے کہ اب لوگ جو ہیں وہ شرک میں بھی مبتلا ہو گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت آدم اور حضرت ادریس کے درمیان 10 قرن تھے، ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ آدم کے 1000 سال بعد تک لوگ توحید پر قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے ان کو شرک کے راستے پر لگا دیا، شرک عام ہو گیا، ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ تب اللہ نے نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، انہوں نے اللہ کی طرف دعوت دی، انہوں نے بہت مشقت اٹھائی، لوگوں کے گھروں میں جا جا کر انہیں دعوت دی، دن رات محنت کرتے آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر دعوت دیتے تھے، یہاں تک کہ دعوت دیتے انہیں 950 سال گزر گئے، لیکن سوائے چند لوگوں کے کوئی بھی ایمان نہ لایا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میرے بلانے سے یہ اور زیادہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں، اپنے اوپر کپڑے اوڑھ لیے اور کہنے لگے، ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے اللہ، یہ لوگ تیری باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ میں نے پھر بھی ان سے کہا، اپنے مالک سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا، وہ بہت مغرور تھا۔ وہ قوم سے کہنے لگا، نوح کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ اس سے بحث کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم لوگ اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو۔ چنانچہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کی طرف کان بند کر لیے، اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کرنے لگے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کی اولادیں اور مال نے انہیں فائدہ تو نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے میرے ساتھ برا برتاؤ کیا ہے، یعنی دوسروں کو میرے در پہ کر دیا ہے، خود بھی مجھے ستاتے ہیں، اور
آپس میں بھی ایک دوسرے سے کہنے لگے اپنے دیوتاؤں کو نہ چھوڑنا۔ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا اور پروردگار تو ایسا کر یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہوں۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے 950 سال تک دن رات لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، لیکن اتنے طویل عرصے میں صرف 80 کے قریب لوگ مسلمان ہوئے۔ بہت سے موقعوں پر اس ظالم قوم نے نوح علیہ السلام کے فیصلوں کو جھٹلایا، کیونکہ نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسکین فقراء شریف لوگ تھے، تو سردار لوگ ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے کہ ہم ان کے ساتھ برابر بیٹھ کر تمہارے واعظ کو سنیں۔ نوح علیہ السلام نے قرآنی آیت کے تراجم سے ان کو جواب دیے کہ مجھے کسی سے کوئی بھی صلہ نہیں چاہیے، مجھے تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہیے، میں تو اللہ سے رحم اور ثواب کا خواستگار ہوں، اور اللہ کے نزدیک ذات پات عہدوں کی کوئی وقت نہیں ہے۔ اس پر ان ظالم لوگوں نے کہا، بس بہت ہو گیا، تو نے ہمیں بڑا ڈرا دھمکا لیا ہے، اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ تو ہم سے کرتا تھا اس کو لے آ۔ نوح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا عذاب آ جائے تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کی قوم کا ان سے آمنا سامنا ہوا، تو انہوں نے ان سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر یہ گراں گزرتا ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تمہیں اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں، تم اسے چڑھتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہو، تو سنو، میں صاف کہتا ہوں، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم سے جو ہو سکتا ہے تم کر گزرو، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، تم اپنے شریکوں اور جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو اور مل جل کر مشورہ کر لو اور بات کھول کر مل کر مجھ پر حملہ کرو، تمہیں قسم ہے تم میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو، مجھے بالکل مہلت نہ دو، اچانک مجھے گھیر لو، میں بالکل بے خوف ہوں، میں باطل کو جانتا ہوں، میں حق پر ہوں، حق کا ساتھی اللہ ہوتا ہے، میرا بھروسہ اسی عظیم ذات پر ہے، مجھے اس کی قدرت کی بڑائی معلوم ہے۔ نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم کو چیلنج دیا، لیکن کسی میں طاقت نہ ہوئی کہ وہ نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر سکیں، چنانچہ کہنے لگے، اسے چھوڑ دو، یہ مجنون اور بے وقوف ہے، نعوذ باللہ۔ بہرحال یہی سب چلتا رہا، یہاں تک کہ سالہ سال گزر گئے، لیکن کوئی مسلمان نہ ہوا۔ پھر پہاڑ پر رہنے والے لوگ روز بروز برائی میں ترقی کرتے چلے گئے۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام تک وحی کی کہ کوئی ایمان نہیں لائے گا، اب کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ہود میں فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی طرف جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا اور اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں، مطلب آپ غم نہ کریں، اللہ کا حکم اب پورا ہونے والا ہے۔ آپ ان کا حوصلہ دیکھیں کہ 950-60 سال تک کوششیں کرتے رہے، پھر بھی نا امید نہ ہوئے، لیکن جب اللہ کی وحی کے بعد وحی آ گئی کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا سوائے ان 80 لوگوں کے، تو نوح علیہ السلام نا امید ہو گئے، تو انہوں نے اپنی قوم پر بد دعا کی۔ سورہ نوح میں اس کا ذکر بھی ہے، اے میرے پروردگار، تو نے روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہیں چھوڑنا، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یہ یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بد کردار ناشکرے ہوں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی ایمان والے ہو کر میرے گھر آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب نوح علیہ السلام نے ہمیں مدد کے لیے پکارا تو پھر ہم نے اس کی مدد کی اور اسے ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، اور نہ ہی وہ بڑھئی تھے اور اس کام سے واقف ہوئے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کے مطابق ایک کشتی تیار کرو۔ اللہ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی کہ وہ اس طرح کریں، اور مزید تعلیم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیج دیا۔ پھر وہ انہیں بتلاتے گئے کہ اس طرح کشتی تیار کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے، نہ پانی تھا، چنانچہ انہوں نے بہت سے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرنے لگے، تختے لائے، لوہا لائے، کیل بناتے لوہے سے، ان تختوں کو آپس میں ملاتے، یہاں تک کہ ایک مضبوط اور دیو ہیکل کشتی تیار ہو گئی۔ ایک روایت کے مطابق نوح علیہ السلام نے اس کو 100 سال میں تیار کیا۔ اس کشتی کا جو حلیہ تھا وہ کچھ یوں بیان ہوا ہے، ابن عباس کے مطابق وہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک کشتی تیار کی اور اسے تارکول سے لت پت کیا، اسی وقت سے تارکول کا ظہور ہوا۔ اس کشتی کا طول 300 گز اور اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا، اس کی بلندی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔
یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ جس طرح اس کو اوپر سے بند کیا گیا تھا اس طرح نیچے سے بھی بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے وہ انہیں نقصان نہ دے۔ اس میں الگ الگ 3 درجے بنائے گئے، ہر درجے میں ایک دروازہ تھا، اور یہ 3 دروازے اس طرح تھے کہ ہر دروازے کے اوپر ایک دروازہ تھا۔ یہ کشتی آج بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کشتی کو بطور عبرت اور نشانی باقی رکھا ہے۔ علماء نے اس کشتی کو ترکی کے ایک پہاڑ پر پا لیا ہے۔ اب یہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کا حلیہ وہی تھا جو بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد طوفان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس طوفان کے ظہور کی ایک نشانی اور ایک علامت بتائی تھی۔ نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تندور تھا۔ اللہ نے فرمایا جب یہ تنور جوش مارنے لگے اور پانی سے اس سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا وعدہ آ گیا۔ چنانچہ اس وقت مومنوں اور ایمان والوں اور تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑا لے کر اس کشتی میں سوار ہو جانا۔ کشتی میں سوار ہونے والوں کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ جب تنور جوش مارنے لگا، یہ تنور وہی تھا عام تنور جس میں روٹی بناتے ہیں، اس کا ذکر بھی مختلف روایات میں آیا ہے۔ جب تنور جوش مارنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ان کی بستی سے دور پہاڑ پر چڑھی۔ اللہ کی قدرت کے تمام قسم کے جانور کشتی کے پاس خود ہی آ گئے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا، پس اس کام پر جو پانی مقرر کیا گیا تھا خوب جمع ہو گیا۔ آسمان سے نازل ہونے والا اور زمین سے نکلنے والا پانی کتنا تھا اس کا اندازہ اللہ ہی کو ہے۔ بہرحال اس پانی نے زمین پر رہنے والے انسان، چوپائے، حیوانات، غرض ہر چیز کو غرق کر دیا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نوح نے اپنی قوم سے تنگ آ کر ہمارے حضور دعا کی، ہم تو ہیں ہی بہترین طور پر دعاؤں کے قبول کرنے والے۔ فوراً ان کی دعائیں قبول کر لیں اور اس تکلیف اور ایذا سے ان کو بچا لیا جو انہیں کفار سے روز مرہ پہنچ رہی تھی، اور ان کی اولاد کو ہم نے باقی رہنے والی بنا دیا، یعنی ان کی اولاد سے پھر سے دنیا آباد ہوئی، کیونکہ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی پر سوار ہوئے تھے، اور ہم نے ان کا ذکر پچھلوں میں باقی رکھا۔ نوح علیہ السلام پر تمام جہانوں میں سلام ہو، ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلے دیتے ہیں، وہ ہمارے ایماندار بندوں میں سے تھا، پھر ہم نے باقی سب کو غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، تاکہ یاد رکھنے والے کان اس کو یاد رکھیں۔ یعنی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ اس سے تمام شہر، بستیاں، جانور اور انسان غرق ہو گئے، یہاں تک کہ پانی بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، اور اتنے بلند پانی پر یہ کشتی نوح اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دامن میں سمیٹے اللہ کے حکم سے اور اس کی حفاظت میں پہاڑ کی طرف رواں دواں تھی۔ نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں سمیت کشتی میں سوار ہوئے اور دعا پڑھنے کو کہا اپنے ساتھیوں سے۔ وہ دعا یہ تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ بڑی بخشش اور رحم والا ہے۔ اور یہی حکم حضرت نوح علیہ السلام کے لیے تھا کہ کشتی میں بیٹھ جاؤ تو یہ دعا پڑھنا، اس کا ترجمہ یہ ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات عطا فرمائی، اور کہنا اے میرے پروردگار مجھے بابرکت اتارنا اور تو ہی بہتر اتارنے والا ہے۔ کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے سوار تھے۔ آپ کے کافر بیٹے کا نام کنعان تھا، وہ ایک طرف کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی مت بن، مگر اس بدبخت نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر وہی جس پر اللہ تعالیٰ رحم کرے۔ باپ بیٹے میں یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی موج نے اسے اپنی زد میں لے لیا اور اسے بھی غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل کو نجات عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جب آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کا بیٹا غرق ہو گیا تو پکار اٹھے، اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، اور تو تمام حاکموں سے بہتر حاکم ہے، لہٰذا ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور یاد رہے کہ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ پاک سے یہ جو سوال کیا تھا یہ استفسار تھا کہ آپ وضاحت کر دیں کہ اس عمل کا کیا مطلب ہے، یہ کوئی آرڈر یا حکم نہیں تھا۔ اے نوح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ کفر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ ایک مومن کا دوسرے مومن سے تعلق ایک مسلمان بھائی کے کافر بھائی سے زیادہ بڑا ہے،
اور حقیقی اخوت وہ ہے جس کی بنیاد ایمان پر ہو، کفر تو نسبی تعلق کو کاٹ دیتا ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو لیے پانی پر بلند ہو رہی تھی، اور زمین پر موجود ہر چیز، انسان، حیوان، چوپائے جانور، حیوان غرق ہو چکے تھے، ان میں کوئی بھی باقی نہ بچا تھا، کوئی زندہ رہا تو صرف کشتی والے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 ماہ تک کشتی میں رہے، اور بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو کشتی سے نیچے اترے۔ اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی کو نگل جائے، زمین نے سارا پانی نگل لیا اور خشک ہو گئی۔ کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ آپ کو حکم ہوا سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جائیں، آپ پر برکت نازل ہوگی اور ان قوموں پر بھی جو آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام زمین پر اترے، زمین خشک ہو چکی تھی، درخت اگ چکے تھے، جزیرہ فلسطین اور اس کے ارد گرد کا علاقہ غرق ہونے سے محفوظ رہا، ان کے علاوہ تمام زمین غرق ہو گئی تھی۔ سب کے سب طوفان کی نظر ہو چکے تھے، صرف نوح علیہ السلام سے اولاد پیدا ہوئی اور زمین پر ان کی اولاد کے علاوہ کسی کی نسل باقی نہ رہی۔ اسی نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام بشر ان کی طرف سے منسوب ہیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس۔ سام کی نسل زیادہ تر سفید رنگ کی تھی، اس میں کم لوگ تھے جو گندمی رنگ کے تھے، اور سیاہ لوگ بھی کافی کم تھے۔ حام کی اولاد کی اکثریت سیاہ فام تھی، اور یافس کی اولاد سرخی مائل رنگ کی تھی۔ عرب اور بنو اسرائیل سام کی اولاد ہیں، تمام حبش حام کی اولاد ہے، ترک اور مشرق ایشیا کے لوگ یافس کی اولاد ہیں۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں میں 350 سال تک حیات رہے، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ بعض روایات کے مطابق آپ مکہ میں فوت ہوئے، ایک دوسری روایت کے مطابق آپ لبنان میں دفن ہوئے۔ واللہ عالم۔ امید ہے آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق تفصیل اور طوفان نوح کی تفصیل اچھی لگی ہوگی۔ اللہ ان پر ڈھیر و رحمت نازل فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔